برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، شمسی سال کے اعتبار سے، جس کو عام زبان میں انگریزی سال کہا جاتا ہے، یہ سال کا پہلا دن ہے۔ 2021 شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس سال کی ابتدا جمعہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ اس سال کو ہر طرح کی آفتوں سے ہمارے لیے محفوظ فرمائے۔ مگر میرے عزیزو، ہر گزرنے والا سال انسان کو بہت ساری چیزیں سکھا کر جاتا ہے، کاش کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ پچھلا سال 2020 یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا دینے والا سال تھا۔ بلائیں کثرت سے اتری، مصیبتیں بہت تیزی سے پھیلیں، حتیٰ کہ لاکھوں جانیں گئیں۔ ایک ایسی بلا جس کو ایک سال قبل کوئی جانتا نہیں تھا، اچانک وائرس کے نام سے پھیل گئی یا پھیلائی گئی۔ دونوں صورتوں میں انسانی جانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے عزیز ہماری صفوں سے رخصت ہو گئے۔ بعض تو وہ بھی ہیں جو اس بیماری کی آڑ میں نہتے چلے گئے۔ نہتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کا ایک آخری دن یہ ہوتا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب اس کو کندھا دیتے ہیں، اس کے تمام رشتہ دار اس کے جلوس جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات ان چیزوں سے محروم رہے ہیں اور وہ اس بیماری کی زد میں آ کر انتقال کر گئے۔ جنازے ان کے رات کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ بعض کو تو شروع میں بغیر غسل و بغیر کفن کے بھیج دیا گیا، بغیر نماز جنازہ کے بھی بعض، دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے بعد میں پھر سہولیات بڑھتی گئیں۔ لیکن یہاں میں اس بات کی وضاحت ضرور کر دوں گا کہ جو ان حالتوں میں انتقال کر گئے، میرے عزیزوں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ بری موت مرے، ہرگز نہیں، بلکہ بلاؤں کے زمانے میں جس کا انتقال ہو جائے، حدیث پاک میں اس کو شہادت کی موت عطا کی گئی۔ فرمایا گیا ہے کہ اس طرح کثرت سے بلائیں پھیلیں اور اس دوران کسی کا انتقال ہو گیا، خواہ وہ اس بلا سے ہو یا گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے ہو، حدیث پاک کی روشنی میں وہ شہید کی موت پایا ہے اور اسے شہادت کا مقام ملا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو طعن و تشنیع نہیں کیا جائے، اور نہ ہی ان کو یہ کہا جائے کہ تم وہ بری موت چلے گئے، کندھا نہیں ملا، غسل نہیں ملا، کفن نہیں ملا۔ میرے عزیزو، کچھ نہ بھی ملے، اگر وہ ایمان کی حالت میں گیا ہے تو جنت اس کا استقبال کر رہی ہے۔ بری موت تو اس کی ہے جو کفر پر مرا، گناہوں پر مرا۔ بری موت اس کی ہے جو توبہ کے بغیر دنیا سے گیا۔ باقی بیماریوں میں انتقال کر جانا یہ بری موت نہیں ہے۔ تو 2020 ہمیں بہت ساری چیزیں ایسے زخم بھی دے گیا ہے جس کا مندمل ہونا ماضی مستقبل قریب میں ممکن نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمارے درمیان سے بڑے بڑے علماء بھی رخصت ہو گئے اور امت میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ غضب کی نشانیاں تھیں، اس کے عذاب کی نشانیاں تھیں۔
رب تبارک و تعالیٰ جب اپنی مخلوق سے ناراض ہوتا ہے تو بارشیں روک لیتا ہے، رزق کی برکت ختم کرتا ہے، بلائیں اتارتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک ہی سال میں دیکھنے کو ملی۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے تو قوم کے درمیان سے علماء کو اٹھا لیتا ہے۔ جو علماء عاملین ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ میرے عزیزو، ہند کے بڑے بڑے فقہاء میں سے میں ان کی تعزیت بھی کروں گا اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کروں گا کہ مولا ان کی قبر رحمت پر ابر رحمت کی گہرباری فرمائے۔ حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک فقیہ اسلام تھے۔ حضرت علامہ مفتی معراج صاحب قبلہ استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور فقیہ اسلام تھے۔ یہ وہ بڑی ہستیاں، ان کے علاوہ کئی علماء عاملین جو رخصت ہو گئے، اور پڑوسی ملک کے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سادات مارہرہ میں سے سید افضل میاں صاحب قبلہ، یہ سب ایک سال میں رخصت ہو گئے۔ بہت سارے اکابرین ہمارے سے دور جا چکے ہیں۔ اس بات کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جانے سے جو ہمارے درمیان خلا واقع ہوا ہے، اللہ اس کو جلد پورا فرما دے، ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ گزرا ہوا سال جیسے آپ سب کو یہ سکھاتا ہے کہ اچانک کوئی بلا اتر سکتی ہے، اچانک تمہارے نام کی موت کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، اور جو کل ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے آج وہ قبرستان میں سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایسے ہلا دینے والے واقعات ہیں 2020 کے۔ میں سمجھتا ہوں 21 آتے آتے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کے ذریعے رب کی طرف پلٹ آئے۔ اس کی زندگی کے بہت کم دن باقی ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، پہلے 2020 کو تو سن لیں کیا کیا نہیں ہوا اس میں۔ ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیں تو اس کی شروعات ہی سے ملکی قوانین کو لے کر کے پورے مسلمان سڑکوں پر آئے۔ NRC اور CAA کے متعلق یہ اس قدر تیز لہر تھی، لیکن حکومت وقت جس میں ظالم و جابر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان مظاہرات میں، ان احتجاجات میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئیں، کئی لوگ قید ہوئے، کئی لوگ جیلوں میں گئے۔ ان تمام حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ یہی 2020 ہے جو کئی جگہ دنگے فسادات ہوئے، رائٹس ہوئے، دلی میں مسجدیں جلائی گئیں۔ ابھی چند دن پہلے، 2 دن پہلے مدھیہ پردیش میں بھی یہ فسادات کی آگ بھڑکی۔ یہ کئی زخم دے کر کے گیا ہے 2020۔ اور ملکی قوانین کے ساتھ ساتھ جو لڑکیوں کی عصمت دریاں ہوئیں وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ 8 سال کی بچی بھی بلاکار کا شکار ہوئی، 15 سال کی بھی، 19 سال کی بھی۔ تو یہ درندگی بھی دیکھنے کو ملی۔ یہ ایک جگہ بیماریاں ہیں، ایک جگہ عزت داؤ پر ہے، ایک جگہ خانقاہیں اور مسجدیں تباہ ہونے کی کگار پر لوگوں کی نظر میں آ گئی ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہاں پر تاریخ نے ہمیں 2020 میں یہ بھی دکھایا کہ وہ اہل اللہ، وہ اولیاء کاملین جو امن و امان کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، دلی کی سرزمین پر ان اولیاء میں سے ایک ولی پاک کی مزار سے چادر چھین کر جلا بھی دیا گیا، ان کی قبر کو تہس نہس کیا گیا۔ تو یہ تمام جو فسادات بھڑکے، اور یہ میں اس کو یوں ہی کہوں گا، یہ بھی اصل آتنکواد ہے جس کے سدباب کے لیے حکومت کو کوشش کرنی چاہیے۔ 2020 یہ سارے زخم دے گیا میرے عزیزو۔ اب 2021 جو آیا ہے، کیا یہ خیر سگالی کا سال ہے؟ کیا یہ خوشحالی کا سال ہے؟ کیا یہ اچھے دن آنے والا سال ہے؟ اچھے دن لانے والا ہے؟ برکتیں خوب ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی؟ کیا ہے اس کے متعلق؟ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے، آپ ٹی وی میں، میڈیا پر، نیوز میں بہت سارے جوتیشوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ ستارے نکال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اگلا سال کیا کیا ہونے والا ہے، کتنی جنگیں ہوں گی، کتنی اکنامک بڑھے گی، کتنی گھٹے گی۔ یہ سب پر وہ اٹکل پچھو مارتے ہوتے ہیں۔ وہ آگے کے سال کے متعلق پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، پریڈیکیشن، لیکن انہیں خود اپنے اگلے کل کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ جہاں بیٹھ کر کے آگے کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اس کرسی پر وہ کل تک زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں، اس کی بھی انہیں خبر نہیں۔ اسلامی اعتبار سے اب 2021 ہمیں کیا لے کر کے آئے گا؟
पहली बात तो मैं ये वाज़ेह कर दूं, कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है यसअलुकन्नासु अनिस्साअ। इसी आयत में अभी खुतबा मैंने शुरू किया, यसअलुकन्नासु अनिस्साअ। ऐ रसूल, लोग आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब आने वाली है, ये एंड कब होगा, इख्तिताम कब होगा। रब तबारक व तआला फरमाता है कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह। ऐ रसूल, आप इन लोगों से फरमा दें जो भी इस तरह का सवाल करे, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। वमा युदरीका लअल्ल साअत तकूनु करीबा। साथ में रब ताला ने यह भी फरमाया, तुझे क्या खबर कि हो सकता है कयामत बहुत ही करीब है, अनकरीब कयामत को तू देख लेगा, पा लेगा। यानी ये नहीं फरमाया मुहद्दद इसी दिन, इसी टाइम, इसी साल आएगी। तो पहली बात ये समझ लें, ये इस तरह की प्रिडिकेशन, पेशन गोइयां, इसको हम जन और तखमीन कह सकते हैं। यकीन के साथ इस्लाम में कोई भी मुस्तकबिल की खबर नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह और उसके बताए से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खबर दे सकते हैं। लेकिन जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम आगे के इन सालों को देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एक हदीस मैं आपको बता दूं, उसी से आप अंदाजा कर लेंगे कि 2021 कैसा होने वाला है। आप सब समझदार हैं, इल्म रखने वाले। एक हदीस पाक में पेश कर रहा हूं, उससे आप अपने अगले सालों के मुतालिक जान लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब ये 2021 है, बराबर ये हदीस मुझे यहां बताने के लिए बिल्कुल सूटेबल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैना यदई साआ, कयामत के करीब वाले दिनों में, कयामत के करीब वाले दिनों में हुजूर फरमाते हैं हर 20 साल पर बहुत तेज तब्दीली होगी, हर 20 साल पर बड़ी तेज तब्दीली होगी। यहां तक कि फरमाया कि जो पिछले 20 साल में नहीं गुजरा था, उससे ज्यादा शदीद और ज्यादा तब्दीलियां अगले 20 सालों में आएंगी। ये हदीस पाक मैंने पढ़ा और आप इसी से अपने आगे के मुस्तकबिल को समझ सकते हैं कि 2001 से लेकर 2020 तक ये जो 20 साल हमारे गुजरे, इनको मद्देनजर रखते हुए अगले के दिन याद किए जा सकते हैं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब हर 20 साल शदीद से शदीद तरीन आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो शिद्दत अब तक गुजर चुकी, इससे कई गुना ज्यादा शिद्दत अगले सालों में आएगी। तो अब मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा, यहां आयत भी मैं पढ़ देता हूं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक है। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। हुजूर जब कहते थे कि कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, तो लोग आकर पूछते थे, जो कुफार थे वो कहते थे कि कब आएगी कयामत, कब आएगी, अगर तुम सच्चे हो तो बता दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी। है रसूल, आप फरमा दें कुल इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, आप फरमा दें मेरे पास इस बताने की, कयामत का दिन बताने की इजाजत नहीं, मैं तो सिर्फ डर सुनाने के लिए आया हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम डर सुनाने के लिए आए। नजीर कहते हैं डर सुनाने वाला, खुल करके आने वाले फितनों से आगाह करने वाला। तो मेरे अजीजों, आज मैं भी इस मिंबर पर खड़ा हूं तो हुजूर पाक की उस सुन्नत को अदा करने के लिए कि हम जन और तखमीन आदाद निकाल करके नहीं बताएंगे कि इतने साल में कयामत आ रही है, बल्कि ये जरूर बताएंगे कि कयामत आने से पहले क्या क्या फितने होंगे, कितनी शिद्दतें आएंगी। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें अब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कयामत के करीब हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल हरज, ये हरज क्या चीज है? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कत्ल व गारत, इसको हरज कहते हैं, कत्ल व गारत बहुत होगी। तो सहाबा ने पूछा, ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज कौन सी कम है? उस वक्त भी जंगें इतनी होती थी, मक्का वाले, मदीने वाले, दूसरे कबाइल जो लड़ते थे। सहाबा ने कहा आज जिस तरह कुफार और मुशरिकीन मुसलमानों के साथ मुठभेड़ होती है, जंगें होती है, कत्ल तो बहुत होते हैं, क्या इससे भी ज्यादा कत्ल होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो बयान फरमाया
وہ قابل توجہ ہے میرے عزیزوں۔ فرماتے میرے آقا اس قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے جنگوں میں، بلکہ حضور فرماتے ہیں بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے دادا اور باپ کو قتل کرے گا، اپنے چچیرے بھائیوں کا قتل کرے گا، اس کو حرج حضور فرماتے ہیں۔ یہ قتل کثرت سے بڑھ جائے گا، آپسی قتل، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھوکے برتن پر جس طرح جھپٹتے ہیں، وہ اپنے ہی بھائیوں کی گردن کی پیاس بجھانے کے لیے ان کے اوپر تلواریں سونت لیں گے، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرج ہے اور یہ بڑھ جائے گا قیامت کے قریب، بہت تیزی سے بڑھے گا۔ اور ایک ملحمت الکبریٰ کے متعلق حدیث ملتی ہے کہ تم دیکھو گے میری امت میں قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر 100 لوگ ہوں گے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اتنی تیزی سے یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، کہیں وہ ان آنے والے سالوں کے متعلق ہی تو نہیں بتایا گیا تھا جو حدیث پاک میں بشارت دی گئی ہے، یہ اگلے آنے والے 20 سال تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالات پوری دنیا کی سیاست کے بدلتے ہوئے تیزی سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک ایک سال کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی۔ آج دنیا نے جس طرح سے ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچی ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اس زمانے کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں پڑھا، آج ہی کی بات میں بتا رہا ہوں، میرے مطالعے میں حدیث پہلے نہیں تھی، میں نے آج پڑھا، ہو بہو اسی زمانے کے لیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے زمانے میں ایک بلا آئے گی قیامت کے قریب، اور اس بلا میں جو بھی گرفتار ہوگا دوسرے لوگ اسے تانا دیں گے اور اس کا گھر چھوڑ کر بھاگیں گے۔ یعیر الرجل، حدیث پاک میں آر دلایا جائے گا آدمی کو، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نکلے گا، بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر نکل جائے گا۔ کیا یہ کورونا میں نہیں ہوا؟ کیا اس بلا کے وقت میں یہ نہیں ہوا؟ آر دلانا، جیسے آج بھی اگر چھینکو تو لوگ بھاگ جائیں، کھانسو تو لوگ ڈسٹینس پیدا کر لیں، اور اتنا ہی نہیں، چھینک اور کھانسی تو دور کی بات، اب تو یہاں ایسا زہر گھول دیا گیا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے بھی لوگ ڈسٹینس کر رہے ہیں۔ یہ تو زہریلا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بالکل صادق نظر آتی ہے آج کے زمانے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بلا تمہارے زمانے میں ایسی آئے گی کہ اس میں جو مبتلا ہوگا اس بلا میں اسے آر دلایا جائے گا۔ آر دلانا مطلب سمجھتے ہیں؟ تانا مارنا، حتیٰ کہ اس کے رشتہ دار اسے تنہا چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ احادیث جب کھلتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا میرا رسول غیب دان نبی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے 14 صدیاں پہلے ان تمام رونما ہونے والے واقعات کو من و عن بتا رہے ہیں۔ یقیناً میرے عزیزو، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ اللہ کی عطا کیے ہوئے علم سے بیان کیا ہے۔ اسی لیے آج میں دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کو کہ آج تمہارے مطالعے کا وقت ہے، سرچ کرنے کا وقت ہے۔ اسلام تمہارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے، تم اپنے موبائل سے سرچ کرو احادیث آخر الزمان کیا ہیں، کم سے کم اتنا تو پڑھ لو کہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا، صرف اس لیے کہ دنیا کی واحد قوم آپ ہیں جن کو آنے والے حالات کے بارے میں سچے رسول نے پورا بیان کر دیا۔ دوسری کوئی قوم نہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دوسری قوموں کے پاس جوتش ہوں گے جو اٹکل پچھو مارتے ہیں، بہت سارے ہوں گے جو پریڈیکیشن کے نام پر کتابیں ہو رہی ہوں گی، ان میں سے آدھا جھوٹ آدھا سچ، کہیں تیر لگ گیا تو لگ گیا۔ یہ تمام چیزیں تو دنیا میں دوسروں کے پاس ہیں، لیکن واحد قوم آپ ایسے ہیں جن کے پاس مخبر صادق رسول پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار صادقہ، سچی خبریں تمہارے پاس موجود ہیں۔ اس بات کی میں دعوت ضرور دوں گا کہ مطالعہ کرو، سرچ کرو، اس ہمارے آخری زمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ایک اور حدیث میں بیان کروں
तो आप सबको बेदार हो जाना चाहिए इस चीज को। मैं झिझोड़ने के लिए कह रहा हूं, कितने सख्त हालात आने वाले हैं मालूम है आपको। हदीस पाक में पढ़ता हूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब तुम एक जमाना ये भी देखोगे कि कुफ्र और शिर्क इस कदर आम होगा कि अगर तुम ईमान पर बाकी रहे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पूरी मैं पढ़ लेता हूं बरकत के लिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला नासी ज़मानुन युईरुल मुमिन बिईमानिही कमा युईरुल यौमुल फाजिर बिफुजूरिही हत्ता युक़ालु लिर्रजुल इन्नका मुमिनुन फ़क़ीहुन। हुजूर फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा जब तुम मोमिन रहोगे तो तुम्हें लोग ऐसे ताना मारेंगे जैसे फासिक व फाजिर जानी को ताना मारा जाता। जिना करने वाले को जिस तरह लोग गालियां देते हैं, फरमाया गया कि तुमको इस तरह लोग एक वक्त आएगा कि तुम्हारे ईमान की वजह से तुम्हें ताना मारेंगे। ये इतना सख्त वक्त आएगा जैसे आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पर मुल्ला कहना, कटमुल्ला का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये सब वही आर दिलाने वाले अल्फाज हैं कि मुसलमान इससे दिल बर्दाश्ता होकर के अपने ईमान को छोड़ते। वो भी हदीस है। मैंने आज आखिर ज़मान की सारी हदीसें मुताला की, सारी नहीं अक्सर हदीसें, और मैं आपके सामने इसीलिए रखने जा रहा हूं कि ये आगे वाला साल कैसे तय करोगे, या अगला जो साल आ रहा है कैसे तय करोगे। ईमान के लिए तुम्हारे बड़े चैलेंजेस हैं, तुम्हें आर दिलाया जाएगा। वो भी इतना सख्त लफ्ज मैंने पहली मर्तबा पढ़ा तो चौंक गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कमा युईरुल यौम अल फाजिर बिफुजूरिही, जैसे फासिक व फाजिर, एक जगह जानी का लफ्ज है, जिना करने वाले को आर दिलाते हैं लोग, ये कितना बुरा आदमी है, कैसा खतरनाक आदमी। इस तरह मोमिन को कहा जाएगा, अरे ये देखो ये मोमिन है, ये देखो ये मुसलमान जा रहा है। तो मेरे अजीजों, वो दिन आएंगे जब लोग तुम्हारे ईमान की वजह से तुम्हें ताना मार रहे होंगे, तो तुम अपने आप को आज ही से फख्र के साथ मोमिन कहलाना शुरू कर दो, इसलिए कि तुम्हारा नाम मुसलमान किसी बाप ने नहीं रखा। कुरान कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। और कुरान के जरिए से तुम्हें कहा अल्लाह ने कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें पैदा करने वाले ने खुद तुम्हें खैर उम्मत कहा, तुम्हारे खालिक व मालिक ने खुद तुम्हें मुसलमान कहा, तो इससे बढ़ करके तुम्हारे पास फख्र करने वाली, प्राउड फील करने वाली और कौन सी चीज है। ये नहीं कि तुम अपने आप को छुपा लो और कहो कि नहीं मैं मुसलमान नहीं, मैं न्यूट्रल आदमी हूं, मैं सेकुलर आदमी हूं, मैं इधर भी हूं उधर भी हूं। मुनाफिकत छोड़ो, इसीलिए पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और आज ही से फख्र करना शुरू करो। जो बच्चा इस्लाम पर फख्र करेगा, मैं समझता हूं कि वो हुजूर की सुन्नतों पर फख्र से अमल भी करेगा। उसे शर्म नहीं आनी चाहिए, आर नहीं आनी। टोपी छुपा लिया, अरे पता नहीं लोग देख करके मुझे मुल्ला ना कहते हैं। दाढ़ी छिला दिया, अरे लोग देख करके मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, पुराना आदमी है, मुल्ला है। यही तो तुम्हारी शर्मिंदगी की बात है मेरे अजीजों। अगर तुम्हें प्राउड होता मेरे नबी की बात पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर, तो उनके लाए उनके तरीकों पर कभी तुम शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि फख्र के साथ ये कहते, ऐ लोगों मैं टोपी ही क्या, अमामा भी, दाढ़ी की हल्की क्या, मैं पूरी दाढ़ी भी सिर्फ इसलिए रखता हूं कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा मेरे रसूल पाक का था। है कोई उससे हसीन चेहरा? व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। हसन बिन साबित कहते हैं रसूल पाक, आपसे ज्यादा हसीन किसी आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं, बल्कि ऐ आका आपसे ज्यादा जमील किसी मां ने आज तक जना ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जब सारे मुसलमानों का यह अकीदा है कि वो कायनात के सबसे हसीन इंसान थे, तो उस हुस्न को आज क्यों नहीं अपनाते, उस हुस्न को क्यों नहीं अपनाते? इसीलिए वापस उसी नक्शे कदम पर आना होगा। मुझे अभी पिछले जुम्मा बरेली शरीफ में बयान कर रहा था, जुम्मा के दौरान एक साहब ने पूछा कि आपने सारा बयान किया, आज फूट है, इख्तिलाफ है, नफरतें हैं, तफरका है, फिरकेबाजियां, जमातें हैं, कोई इलाज तो बताएं।
کیا ہونا چاہیے؟ 25 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں، کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میں نے صرف اتنا ہی جواب دیا۔ علاج بہت سارے لوگ الگ الگ بتاتے ہیں، ایجوکیشن میں آ جاؤ، سیاست میں آ جاؤ، قیادت میں آ جاؤ، سسٹم میں آ جاؤ، فلاں میں آ جاؤ، سب میں پھر تمہاری کامیابی ہوگی۔ نہیں، اقبال نے جو کہا ہے وہ بہترین علاج ہے۔ اقبال نے جو کہا ہے وہ علاج یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار ہے۔ جو آج ذلت آئی ہے صرف اور صرف رسول پاک سے منہ پھیرنے کی وجہ سے آئی۔ جواب اور علاج صرف ایک ہی ہے، آج پھر سے تمہیں وہی تمام سرخرویاں ملیں گی کہ تم اگر سمندر سے کہہ دو تو سمندر راستے دے دے، تم اگر آندھیوں سے کہہ دے تو رخ موڑ دیں، یہ صفات تمہیں بھی ملیں گی۔ شرط یہ ہے کہ اسی راستے پر آ جاؤ جہاں مدینے سے نکل کر صحابہ چلے تھے، رسول پاک کے غلام جو چلے تھے، اور انہی کا تو نعرہ تھا جو اقبال نے کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اقبال نے انہی صحابہ کے متعلق کہا تھا۔ اور یاد رکھو، دنیا آج جس طرح کے حالات ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے یہ ہوتا رہے گا، یہ فتنے بڑھتے رہیں گے۔ یہ مسجدیں شہید کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مینار ڈھا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ اے ظالمو، تمہیں معلوم نہیں اسلام مینار کا نام نہیں ہے، اسلام صرف گنبد کا نام نہیں ہے، اسلام اس جڑ کا نام ہے جو تحت الثری میں ہے، اور اس شاخ کا نام ہے جو اوج ثریا پر موجود ہے۔ جو جڑ اس کی تحت الثری 7ویں زمین کے طبق کے نیچے ہے، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر پہنچی ہیں۔ تم کیا، تمہارے 1000 باپ مل کر کے بھی اسلام کے اس درخت کو ہلا نہیں سکیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، کوئی بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ہاں اے آسمان، یہ باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بس میں عاشقان رسول سے یہ گزارش کروں گا، اب چیلنجز کا دور ہے۔ اے جوانوں، آج تمہارا دور ہے، آج تمہارا دور ہے، کھڑے ہونے کا دور ہے۔ تم اگر اس جوانی کو بھی موبائل کے فضول گیموں میں اور فضول لٹریچر میں، فضول فلموں میں اور سیریل میں گزارو گے تو پھر تمہاری بہت سخت پکڑ ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں، شاید پچھلے زمانے کے جو جوان تھے ان سے اتنے سوالات نہیں ہوں گے جتنے اس زمانے کے جوانوں سے سوال ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی، علم ان تک نہیں پہنچا تھا۔ آج تمہارے ہاتھ میں مٹھی میں پورا علم موجود ہے، قرآن تم اپنے موبائل میں اٹھا کر گھوم سکتے ہو، میرے پاس خود موبائل میں پوری صحاح 6 حدیثیں موجود ہیں، تم بھی ڈال سکتے ہو، سارا حدیث کا علم تمہاری مٹھی میں موجود ہے، فقہ پورا ہے، تاریخ اسلام ہے، پورا کا پورا تمہارے پاس، جغرافیہ موجود ہے۔ اس سے اگر تم غفلت برتے تو پھر تم سے سخت ترین سوال ہوں گے، تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ سے تم یہ نہیں کہہ سکو گے مجھے قرآن معلوم نہیں تھا، مجھے حدیث پہنچی نہیں تھی، میرے پاس فقہ کی کتاب آئی نہیں تھی، میں نے آخر زمانے کے متعلق حدیثیں پڑھی نہیں تھی۔ تمہاری تو سخت پکڑ اس بات پر ہوگی کہ اللہ نے تم تک سارے علم آسانی سے پہنچا دیے، جو تم نے علم حاصل نہیں کیا اس کی ایک پکڑ اور گناہ کرنے کی دوسری پکڑ۔ اس لیے میں دعوت آج اسی بات کی دوں گا، 2021 کی شروعات علم رسول سے کی جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے کی جائے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے، میں نے بتا تو دیا کہ اگلے 20 سال شاید پچھلے 20 سالوں سے سخت ہوں گے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ قادر مطلق ہے، وہ سختیوں کو آسانی میں بدل سکتا ہے، وہ آسانیوں کو سخت بھی بنا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہم طے کر کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگلے 20 سال سخت ہی آئیں گے، نہیں، ہم اللہ کی ذات سے یہ امید ضرور رکھتے ہیں۔ جس سال کی ابتدا مولا تو نے جمعہ سے کی، اور اتفاق کی بات ایسی ہے کہ اس سال کا آخری دن بھی جو آئے گا وہ جمعہ کو ہی آ رہا ہے، تو جمعہ سے جمعہ جو 2021 گھرا ہوا ہے
उम्मीद है कि रब तबारक व तआला ये 2 जुमा के बीच आने वाले साल को खैर और बरकत का साल बनाए, हम सब के लिए सुरूर और नूर का साल बनाए। हमने जितने गुनाह किए मौला सबको हमें मुआफ फरमाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तमाम मोमिनीन खुसूसन मस्जिद मदीना जामा मस्जिद के मुसल्लीन से कहूँगा, अब तुम्हारे पास हरज, कत्ल व गारत ये फितने आएंगे, इसलिए अपने आप को बेदार रखो कि तुम्हारी कुव्वत, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा सारा ये जवानी का दारो मदार आपस में लड़ने के लिए नहीं है। इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो, मोमिनीन के साथ आपस में सुलह मुसालहत के मामलात करो। मैं सबसे गुजारिश यही करूंगा कि अमन अमान बरकरार रखें। आज हमारे इस मोहल्ले को कोई दूर दूर तक बदनाम करने की कोशिश करे तो उसको आप नेक नामी में तब्दील करने की कोशिश करो। अल्लाह का घर दिलों के सुकून के लिए है, यहाँ रूह का करार मिलना चाहिए। जब दुनिया से परेशान होकर के आए तो यहाँ सजदा करें तो दिल को करार आ जाए। इन मस्जिदों को इसीलिए बाकी रखो, बाकी अपने आपसी मामलात के लिए मस्जिदों को निशाना न बनाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये मुकद्दस मकामात तुम्हारे सबके दिलों को बांधने के लिए, क्या ही अच्छी यहाँ से तरबियत होती, क्या आप नहीं देखते? आप पता नहीं अपने घर के कैसे मालदार होंगे, आप अपने घर के कैसे ही गरीब क्यों ना होंगे। कोई हल्का काम करने वाला, कोई बड़ा काम करने वाला होता होगा दुनियावी एतबार से, लेकिन ये मस्जिदें अल्लाह के घर की ऐसे लोगों को जोड़ती हैं कि हर मोमिन का कंधा एक दूसरे से लग जाता है। सफों में जब खड़े होते हैं शाने से शाना लगता है। इसी बात को मैं आप सबसे कहूंगा, जब मस्जिदों में आकर हमारा भेदभाव खत्म होता है तो बाहर मस्जिद के निकलने के बाद भी हमारे दिलों से भेदभाव खत्म होना चाहिए एक दूसरे के लिए। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अज़्वन तुदअ लहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा। तमाम मोमिनीन की मिसाल एक जिस्म की तरह है, एक बदन की तरह है। मेरे आका फरमाते हैं सारे मोमिनीन एक जिस्म की तरह है। अगर एक हाथ को तकलीफ हो जाए तो पूरे जिस्म को तकलीफ होनी चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें ठोकर लग जाए तो पूरे बदन में बुखार आता है। यहाँ इन हालात को हमें फिर से दोबारा पैदा करने की जरूरत है कि मोमिनीन आपस में दस्त बगरेबा ना हो, बल्कि हमारी एनर्जी तो गुस्ताखान रसूल के लिए बाकी रखनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक की जिंदगी अता फरमाए। मौला करीम हम सबको इस्लाम पर और ईमान पर ही कायम रखे और इसी पर हमारा खात्मा बिल खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।